عن ابی مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح احدکم فلیقل اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکاتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعد۔ ابو مالک سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو پڑھے صبح کی ہم نے اور اللہ کی سلطنت نے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، یا اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری، اس کی فتح، اس کی مدد، اس کا نور اور اس کی برکت اور اس کی ہدایت چاہتا ہوں، اور اس کی برائی اور اس کے بعد کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یمسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان حقا علی اللہ ان یرضیہ۔ ترمذی حدیث نمبر 3379۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شام کے وقت کہا راضی ہوا اللہ کے معبود ہونے پر اور اسلام کے دین پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ انہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقیت من اقرب لدغنت البارحة قال اعمال قلت حين امسيت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف پہنچی اس بچھو سے جس نے کل رات مجھ کو کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے تمام کلمات کی تمام مخلوق کی شرارتوں سے، تو تجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ عن عثمان یعنی ابن عفان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص کہے 7 نام اللہ کے نہیں نقصان دے سکتی، اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدثانی عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ انہ قال لابیہ یا ابت انی اسمعک تدعو کل غداۃ اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت تعیدھا ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی۔ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن فانا احب ان استن بسنتہ۔ قال عباس فیہ وتقول اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت تعیدھا ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی فتدعو بہن فاحب ان استن بسنتی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5090۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر شام یہ دعا مانگتے سنتا ہوں، اے اللہ مجھے عافیت دے میرے بدن میں،
اے اللہ مجھے عافیت دے میرے کانوں میں، اے اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے اور 3 مرتبہ شام کو۔ تو بولے بے شک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ عباس بن عبد العظیم نے مزید فرمایا، اور تم کہو اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر اور غربت سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ 3 مرتبہ دہراؤ، جب صبح کرو اور شام کرو، بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ہر صبح و شام پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہاں پہ یہ دعا 2 طرح پڑھی جاتی ہے، فا کے ساتھ بھی اور اصلح لی بھی، تو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں، میرے سب کاموں کو ٹھیک کر دے اور پلک جھپکنے تک بھی مجھے میرے نفس کی طرف مت سونپ۔ ان شداد ابن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اذا قال حین یمسی فمات دخل الجنۃ او کان من اہل الجنۃ واذا قال حین یصبح فمات من یومہ مثلہ۔ بخاری حدیث نمبر 6323۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح یا شام یہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، اگر وہ اسی دن مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان ابن عمر یقول لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمر روآتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5074۔ ابن عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے یہ اذکار کبھی ترک نہ کرتے تھے۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے گناہوں کی معافی کا، تندرستی کا، میرے دین اور دنیا میں اور اہل و مال میں، الہی ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے مجھے خوف کی چیزوں سے، اے اللہ حفاظت کر میری میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اور میرے اوپر سے، میں پناہ لیتی ہوں آپ کی عظمت کی اس سے کہ میں ہلاک کیے جاؤں نیچے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مقروض ہو گیا تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہ کلام سکھلا دیتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تیرا غم دور اور قرض ادا کر دے گا، صبح و شام یہ پڑھا کرو،
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبات الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناتوانی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرض کے دباؤ اور لوگوں کے سخت غلبے سے۔